بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کے ساتھ میں ہوں شریف ابراہیم۔ موسمیاتی تبدیلی نہ صرف گوادر کا مسئلہ ہے بلکہ ایک گلوبل مسئلہ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جیولوجسٹ اور کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ پذیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ 2024 میں کیا گوادر میں ایک طوفانی جو بارش ہوا تھا، جس کے باعث گوادر کے کئی علاقے اب متاثر ہوئے تھے۔ اور گھروں میں پانی کہیں اب پٹ تک پانی اس گھر میں موجود تھا، اور ایک مہینے تک مسلسل میونسپل کمیٹی ہو یا کہ ضلع انتظامیہ یا کہ دیگر ادارے ایک مہینے تک پانی کو مسلسل نکالتے رہے، لیکن وہ پانی نہ نکل سکا۔ تو اس حوالے سے جیولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو اس سے اس حوالے سے پوچھیں گے۔ سر، سب سے پہلے ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے وقت نکال کے اس پروگرام میں آئے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو سطح سمندر بڑھنے سے گوادر شہر کو کمزور بناتی ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں دعوت دی۔ عوامل تو بہت ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو ہم اوور لائنگ امپیکٹ کہہ سکتے ہیں، ایک سی لیول رائز کا، اور اس کے ساتھ جو ہیں اس کی جیولوجی، اس کی جو جیوگرافی ہے بہت ورنیبل ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں اطراف میں سمندر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیولوجی پورس ہے، پرمیبل ہے، یعنی اپنے اندر سے پانی کو سینڈ جو ہے تیزی کے ساتھ آر پار ہونے دیتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اینتھروپوجینک امپیکٹ یا ہیومن ایکٹیویٹیز یا انسانی عمل جو ہیں، پانی کو زمین سے نکالنا اور کمپریہنسو سیوریج سسٹم نہ ہونا، یہ سب کا ملاپ جو ہے، یہ سب جب چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے، فلڈنگ، گراؤنڈ واٹر اننڈیشن یا فلڈنگ جو ہے، بیسیکلی ہمارے گراؤنڈ واٹر کا کنیکشن جو ہے وہ براہ راست سی سمندر کے ساتھ ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ضلع انتظامیہ ہو یا جی ڈی ہو یا جو ہے میونسپل کمیٹی گوادر ہو، یہ پانی نکالتے رہے ہیں اور پانی آتا رہا ہے، پانی نکالتے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایکویفر تورولی سیچوریٹڈ ہو چکا تھا۔ آج سی لیول بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اور سالانہ بلوچستان میں سی لیول کس حد تک بڑھ رہا ہے؟ سی لیول بڑھنے کی بنیادی وجہ تو ایک تو کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ ڈرائیون ہے سی لیول بڑھنے کی بنیادی وجہ۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارتھ میں یا ساؤتھ میں جو ہے وہ پولر جو ہمارے بیلٹ ہیں، وہاں پہ آئس شیٹ جو ہے وہ یا گلیشیئر وہ پگھلتے ہیں، تو اس سے جو ہے پانی ان کا سمندر میں ایڈ ہوتا ہے، والیوم انکریز ہوتی ہے پانی۔ اور دوسرا وجہ جو ہے سی لیول رائز کا، وہ سی کا اپنا ٹمپریچر ہے، سی کمپیریٹیولی وارم ہے ہو چکا ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج۔ تو یہ جب دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ سی لیول رائز۔ اور بلوچستان کی آپ نے بات کی، دیکھیں بلوچستان کو ہم نہیں کہہ سکتے ان اے سینس کہ جیسے گوادر ہے، گوادر کے ساتھ گوادر کے دوسرے علاقے ہیں، کپر ہو گیا، پشکان ہو گیا اور گنز ہو گیا، وہاں سی لیول رائز کا امپیکٹ گوادر اور سربندن میں کمپیریٹیولی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ لو لائنگ ایریا ہے نیچرلی گوادر، بہت ایسے جگہ ہیں جو بلو دا سی لیول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایریگولر ٹوپوگرافی ہے، کہیں پہ ارلی بہت لو ہے لیکن ٹوپوگرافی ایریگولر ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، کہیں پہ اوپر کہیں پہ نیچے اس طرح، اور پھر اس کی جو ہے وہ جیولوجی اس کو بہت زیادہ ورنیبل بناتی ہے۔ تو یہاں پہ سی لیول رائز اس بیلٹ میں اسپیشلی اکارڈنگ ٹو ناسا چوربندن سے لے کے سر سے آگے چوربندن سے لے کے یہ ان بٹوین گنز اینڈ پشکان یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہے، یہاں پہ اروجن زیادہ ہے، گراؤنڈ واٹر اننڈیشن زیادہ ہے بیکاز آف سرٹن لوکل فیکٹر۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بلوچستان کے حوالے سے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہر جگہ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس حساب سے ہم سی لیول کو جو ہے لوکل فیکٹر انوالو ہوتے ہیں، اس حساب سے سی لیول رائز کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ بلوچستان اگر جرنلی میں بات کروں تو دنیا میں جو مطلب سی لیول رائز ہے 4.8
ایوریج یا 3.8 4.8 دو مختلف کانٹرڈکشن ہیں، جو کہیں پہ 3.8 3.9 بھی کہتے ہیں، اور کہیں پہ جو ریسنٹ ہے وہ 4.8 اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن 4.8 بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سی لیول رائز ہے وہ دنیا سے اٹس 5 or 10 میں بھی 10 ٹائم فاسٹر دین گلوبل ایوریج سی لیول رائز بیکاز آف دا لوکل فیکٹر، اسپیشلی گوادر پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں۔ موسمیاتی تبدیلی چونکہ قدرتی عمل نہیں ہے، وہ کون سے انسانی عوامل یا انسانی مداخلت ہیں جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، موسم یا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مطلب انسان نہیں تھا تب بھی ہوا تھا، البتہ ابھی یہ ہوا ہے جو کام پہلے ملین آف ایئر 100 آف ایئر 1000 آف ایئر میں ہوتا تھا، ابھی وہ کام جو ہے دہائیوں میں ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس کی مین وجہ انسانی اس میں عمل دخل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوسل فیول ہے، جس میں مین جو ڈرائیون ہے کلائمیٹ چینج کا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور ہمیں جتنے بھی فوسل فیول ہیں وہاں سے ملتے ہیں۔ پھر جو کچھ ایسی بھی چیزیں جو کاربن کو سنک کر دیتی ہیں، جو کاربن نکلتا ہے دھواں آپ آسمان میں چلا جاتا ہے اس کو سنک کر دیتی ہیں، کاربن سیکوسٹریشن سے کہتے ہیں۔ ڈیفورسٹیشن ہے، ڈیفورسٹیشن جو ہیومن کاز ایک ڈیفورسٹیشن یا جنگلات کی کٹائی ہے، اس میں بھی یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پانی کی مس مینجمنٹ، اسپیشلی بڑے بڑے ڈیم بنانا، اٹ از ناٹ نیچرل، یعنی جو کوئی نیچرل کوئی بھی چیز اس کا جو ہیومن ایک جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے نیچرل نہ ہو تو اٹ کوڈ بی پاسبل کہ وہ جو ہے کلائمیٹ چینج میں شدت کا باعث بنے۔ جیسے آپ کے ڈیم بڑے بڑے ہیں جو آپ پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، گراؤنڈ واٹر آپ کے پاس نہیں ہوتا، کچھ فارمیشن آپ کے اس طرح ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، حالیہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے گوادر میں کافی نقصان ہوا تھا، اور مشاہدے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گوادر کے انڈر گراؤنڈ واٹر یا واٹر ٹیبل میں اضافہ ہوا ہے، اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سی اسٹرپ ہے، یا ایک چھوٹا سا جو ہے آپ کا ایک اسٹرپ یا پٹی ہے گوادر، جو میونسپل کمیٹی گوادر سے ہم کہتے ہیں۔ صحیح۔ 12 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، چوڑائی منیمم لیس دین 1 کلومیٹر، ایوریج 2.8 2.9 کلومیٹر۔ جی۔ تو یہ چھوٹی سی پٹی ہے، اس پہ 3 طرح سمندر ہے، پھر اس کا جیولوجی، ورنیبل، اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز، یہ سب چیزیں کل ملا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ پانی نکل رہا ہے۔ بلکہ یہ تو میں کہوں گا، کل ہم نے ایک سروے کی، ہم نے ایک فیلڈ وزٹ کی، ہم بقول ان کے کوالٹیٹیو ڈیٹا جو ہم نے ان سے بات کی، شیئر کی انہوں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی صاحب ہیں یہاں کے، وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب بارش سے پہلے، یعنی وہ کہتے اکتوبر میں ہم نے ایک سیپٹک ٹینک کے لیے ایک گڑھا گودا، تقریباً 12.5 فٹ تھا، لیکن واٹر لیول 12.5 فٹ تھا، لیکن جو ہی بارش ہوئی، بڑی بارش جسے کہتے ہیں ہیوی رین فال، وہ ہوئی، اس کے بعد جو ہم نے دیکھا تو مطلب ہر طرف پانی پانی، ہم پانی کو نکالتے گئے پانی۔ پھر ہم نے ایک اور سیپٹک ٹینک کے لیے جو ہم گئے، وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا 1 فٹ بعد پانی ہے، بلکہ کہیں جگہ پہ پانی اوپر ہے۔ تو بارشوں سے اس بارش سے مطلب جو گزرا 27 فیب کی بارش سے تھرو آؤٹ ہمارا ایکویفر جو ہے جس میں پانی ہوتا ہے زمین کے اندر جو ریت میں، وہ تھرو آؤٹ سیچوریٹڈ ہوا، نمبر 1۔ اور جو لو لائنگ ایریا ہیں، اٹ از بیسکلی کنیکٹڈ ود دا سی۔ صحیح۔ تو جو ٹائڈ موو کرتا ہے آگے پیچھے، تو واٹر بھی اس طرح بیک اینڈ فورتھ موومنٹ ہوتی ہے اس میں۔ جو لو لائنگ ایریا ہیں وہاں سے پانی نکلتا گیا۔ آپ دیکھیں گوادر میں، آپ گرلز اسکول وارڈ دیکھیں، آپ سورابی وارڈ دیکھیں، آپ آگے چلے جائیں ٹی سی کالونی دیکھیں، بخشی کالونی دیکھیں، شمب اسماعیل دیکھیں، آپ اس سے آگے جائیں، سب جگہ، ایون جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی یہ جو ایریا ہے پرانا ملا بند، یہاں پہ بھی بہت سی جگہوں پہ ورنیبل ہیں، پانی نکلتا ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ اس کے ڈائنمکس جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے بیسکلی۔ اچھا، گوادر شہر کے سی لیول رائز سے نبرد آزما ہے، کیا دنیا کے یا دوسرے ملکوں میں بھی یہ عمل ہو رہا ہے؟
بالکل، دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں، ہم اپنے ہمسائے کو لے لیں، چائنا ہو گیا، وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہیں، گراؤنڈ واٹر فلڈنگ ہو رہی ہے چائنا میں، اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈیا میں بھی یہ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم چلے جائیں نیدرلینڈ وغیرہ کی لو لائنگ ایریا دنیا میں جتنی میونسپل کمیٹی ہیں وہ ورنیبل ہیں اس حوالے سے، سی لیول رائز کے حوالے سے، اور تھرو آؤٹ دنیا میں ہم چل جائیں، انڈونیشیا ہو گیا، فار ایسٹ میں یا کہیں پہ بھی جو اسپیشلی جو سی کے ساتھ ہوں، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہم پہ صرف آئی ہیں گوادر پہ ہوتی. البتہ گوادر کی سچویشن جو ہے اٹ از ناٹ لیس دین آئلینڈ. جب جو COP29 ہوا نا، اس میں باقاعدہ آئلینڈ نیشن نے ایک احتجاج کیا کہ ہمیں جو مین کنٹریبیوٹر ہیں دنیا میں ایمیشن کے حوالے سے، وہ ہمیں ہماری فنڈنگ انکریز کریں. تو گوادر کی سچویشن بھی وہ کم نہیں ہے آئلینڈ نیشن. البتہ یہ آئلینڈ تو نہیں ہے لیکن اس کی ورنیبلٹی انڈیکس ان سے کم نہیں ہے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو ابھی مطلب سبمرج ہو چکی ہیں. اچھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سی لیول اب بڑھنے سے ممکنہ طور پر وہ ساحلی علاقے زیر آب آئیں گے جو سمندر کے عین قریب واقع. ایسے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کون سے اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ آگاہی فراہم کریں کہ یہ چیز ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے تھرو آؤٹ. اس کی اسکیل جو ہے پلانٹری ہے، تھرو آؤٹ پلینٹ میں، ارتھ میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے تھرو آؤٹ ورلڈ میں. صحیح. یہ امپرومنٹ کا سب سے پہلا یہ چیز ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، پھر ہم ایک ڈائریکشن جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو ہیں ایڈاپٹیشن اسٹریٹجی آ جاتی ہے جس میں ہم سیوریج سے لے کے گراؤنڈ واٹر ریگولیٹ کرنا، اس کو گراؤنڈ واٹر کو مانیٹر کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیٹا پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم پالیسی بنائیں گے. پھر جو ہے انفراسٹرکچر پہ آ جائیں. ہو سکتا ہے بہت سے جگہ ایسے ہوں جو ایڈاپٹیشن جو ہے وہاں پہ جو کوپنگ کیپیبلٹی ہے وہ ایکسیڈ کریں، مطلب ایڈاپٹیشن نہ ہو وہاں پہ. تو ایسی سچویشن میں دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے کہ وہاں پہ پلین ری ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں، مطلب لوگوں کو ریلوکیٹ کرتے ہیں. اور جو ابھی حالیہ جو سچویشن ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں 15 سے 20 گھر ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں گوادر میں، اسپیشلی 27 فروری کو وہ اپنے جگہ چھوڑ چکے ہیں کیونکہ وہ رہنے کے لائق نہیں ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے. تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کر چکے ہیں. ابھی بھی یہ ہے. تو اٹ کوڈ بی پارٹ آف سولوشن، مطلب پلین ری ٹریٹمنٹ نا ان فیوچر. یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا، گوادر کے عام شہری کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ میں بس یہی کہوں گا کہ ہماری سچویشن اچھی نہیں ہے. میں مطلب ڈرا رہا نہیں ہوں یا کچھ اٹس نیچرل تھریٹ، اٹس میں بی پارٹ آف ہیومن اینتھروپوجینک. بس یہ تھریٹ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے، چیزوں کو ایک سائنٹیفک وے میں پلاننگ کے ساتھ لینا چاہیے ہمیں. اور ہم کسی بھی ناخوشگوار چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں کہ یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور کرتی ہے، دنیا میں بھی کرتی ہے. اس کی پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کی فنڈنگ. اور UN میں اسپیشلی ان کے لیے ایک فنڈ بھی ہے. اگر مجھے موقع ملے COP30 میں برازیل میں جو اگلے سال ہو رہا ہے، تو ہم گوادر والے بھی اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں. ایک فنڈ ہے لاس اینڈ ڈیمیج کے نام سے UN میں، تو اس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب جو ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی سوشو اکنامک امپیکٹ بہت زیادہ ہے. مطلب وہ آئسولیشن میں چلا جائے گا اپنے گھر چھوڑ کے. پھر اس کا جو ہے لائیولیہوڈ ہو سکتا ہے، اکنامک اس کی ڈسرپشن آ جاتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو وہ جانتا ہے جس پہ بیت رہی ہو. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. سر پذیر احمد جیالوجسٹ اور کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور جو ہمارے سوال تھے وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے. اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آج جو بھی مسائل تھے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں آگاہی کی اشد ضرورت ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے ایک کسی اور پروگرام میں. اللہ حافظ.